یہ دہلی ہے، وہ دہلی جو کبھی جہانگیری شان اور شاہ جہانی عظمت کا تاج پہنتی تھی، لیکن سن 1712 میں اس شہر کی فضا میں زوال کا ایسا بوجھ تھا کہ دربار کے ستون بھی جیسے آہے بڑھتے محسوس ہوتے تھے، اور میں اعزاز خان بہادر 20 سال سے قلم اٹھائے بیٹھا تھا۔ میں نے بادشاہوں کے فرمان لکھے، ان کے جشن دیکھے، ان کی جنگیں سنبھالی، مگر جو میں جہاندار شاہ کے دور میں دیکھنے والا تھا وہ کسی مورخ کا دل بھی چیر سکتا تھا۔ وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے۔ محل کے اندر شمع بجھی نہیں تھی، مگر سلطنت بجھ چکی تھی۔ جہاندار شاہ اپنے کمرے میں نیم نشے میں لیٹا تھا، اور لال کنور وہ رقاصہ جگمگاتی ہوئی آنکھوں میں بادشاہت کی پوری رگ کھینچ لائی تھی۔ ایک وزنی سا حکم آیا، کاتب کو بلاؤ ابھی اسی وقت۔ میں اندر گیا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں وہ وقار نہیں تھا جو ایک مغل شہزادے کی شان ہوا کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا اور زبان پر ایک ہی جملہ، اعزاز خان، ہمیں آج رات جشن شاہی کا فرمان لکھ دینا ہے۔ میں نے ادب سے عرض کیا، حضور، شہر میں بھوک ہے، خزانہ خالی ہے اور فصیلوں پر مرہٹوں کے سائے، کیا اس وقت جشن مناسب؟ اس نے پیالہ دیوار پر دے مارا، فرمایا، تخت ہمارا ہے اور رات ہماری، سلطنت کی فکر تم جیسے لکھنے والوں پر چھوڑ دو۔ میرے دل میں خنجر سا اترا۔ سلطنتیں یوں نہیں چلتی تھی، یوں بکتی تھی۔ اس ایک سال میں جو میں نے دیکھا وہ تاریخ کے سینے میں زہر ہے۔ محل میں ایک نیا قانون چل پڑا تھا، جو لال کنور کو خوش کرے وہی بادشاہ کے قریب۔ وزیر اعظم ذوالفقار خان ہر روز سر پکڑ کر بیٹھتا تھا اور کہتا، اعزاز خان، ہم نے سلطنت بنائی تھی، یہ ناچنے والوں کے سہارے چلانے کو نہیں دی تھی۔ دربار میں موسیقی تھی لیکن دلوں میں خوف، ہر طرف تحفے، رشوتیں، سفارشیں اور بادشاہ جیسے ایک تماشا اپنے ہی محل کے ہاتھوں۔ میں بدلتے بدلتے چہرے دیکھتا رہا، جرنیل، شاعر، وزیر، بیگمات، سب اپنے حصے کی بادشاہت نوچ رہے تھے، اور اس شہر کے باہر دہلی کی دیواروں پر بھوک کھڑی تھی، بازار ویران، فوج کے گھوڑے لنگڑے اور علم دشمن دروازوں پر، لیکن محل میں ناچ بجتا ہی گیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جس نے دہلی کا رنگ بدل دیا۔ صبح سویرے دربار میں خبر آئی، فاروق سیار بنگال سے چلا ہے اور دہلی کی سمت بڑھ رہا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، لال کنور کی آنکھوں سے پہلی بار خوف ٹپکا، ذوالفقار خان کی پیشانی پر ماتم۔ بادشاہ نے مجھے بلایا، آنکھوں میں سرخی، چہرے پر شکست۔ اعزاز خان، اگر میں گر گیا تو کیا بچے گا؟ تاریخ مجھے کیا لکھے گی؟ میں خاموش رہا، کیونکہ ایک کاتب کے پاس سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، اور وہ سچ تلخ تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، حضور، سلطنتیں بیرونی حملوں سے نہیں گرتی، وہ اندر سے ٹوٹتی ہے۔ جہاں ہم کھڑے ہیں وہیں آپ نے خود بنیادیں کمزور کی۔ بادشاہ نے نظر جھکا لی۔ وہ پہلی بار بادشاہ نہیں، ایک بے بس انسان لگا۔ کچھ ہی دنوں بعد صبح کے وقت زمین لرزنے لگی، گھوڑوں کی ٹاپ، نیزوں کی چمک، اور دہلی کے دروازوں پر وہ صدا، شہزادہ فاروق سیار آ رہا ہے۔ محل میں بگدڑ مچ گئی۔ لال کنور فرار کی تیاری میں، ذوالفقار خان اپنی جان بچانے میں، اور جہاندار شاہ ایک ویران کمرے میں چھپا بیٹھا تھا۔ میں وہ منظر نہیں بھول سکتا تھا جب اسے ہاتھی پر بٹھا کر شہر میں گھمایا گیا۔ لوگ ہنس رہے تھے، کچھ رو رہے تھے اور کچھ پتھر لیے کھڑے تھے۔ میں نے دیکھا، ہاتھی کے قدموں سے زیادہ سلطنت کا وقار روندا جا رہا تھا، اور اس دن میں نے فیصلہ کر لیا، میری روشنائی دہلی میں مزید نہیں بہے گی۔ میں نے 30 سال کے نوعمر شاگردوں اور بوڑھے کاتبوں کو اکٹھا کیا۔ ان سب کی آنکھوں میں دہلی کے زوال کی خاک تھی۔ ہم نے دروازہ چھوڑا، پیچھے دیکھے بغیر۔ دہلی کے باہر نکلتے ہوئے میں نے آخری بار شہر کو دیکھا، ایک ایسا شہر جو اپنی ہی غلطیوں سے قتل ہو چکا تھا۔ راستے میں ایک بزرگ نے پوچھا، اعزاز خان، کیا دہلی دوبارہ اٹھے گی؟ میں نے جواب دیا، ہاں، جب یہاں بادشاہ نہیں لیڈر پیدا ہوں گے۔ لکھنؤ پہنچ کر میں نے پہلی تحریر لکھی، دہلی نے زوال اپنی تلوار سے نہیں، اپنی عادات سے خریدا ہے۔ عمر کے آخری دنوں میں روز شام کو گنگا کنارے بیٹھتا اور سوچتا، میں نے اتنے بادشاہ دیکھے، اتنی سلطنتیں بنتی بگڑتی دیکھی، لیکن ایک حقیقت ہمیشہ ثابت رہی، کسی قوم کو برباد کرنے کے لیے دشمن کا لشکر نہیں، غافل حکمران کافی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی آخری تحریر میں لکھا، اقتدار جب کمزور ہاتھوں میں آ جائے تو تخت نہیں گرتا، پوری قوم گر جاتی ہے۔
جس قوم کے محلوں میں ناچ اور ظلم ہو اس کے دروازوں پر دشمن ضرور کھڑے ہوتے ہیں، اور جو لوگ تاریخ نہیں پڑھتے وہ تاریخ کا شکار بنتے ہیں، اور یہ شکار ہمیشہ خون میں بدلتا ہے۔